ناظرین، آپ کی آمد کا شکریہ۔ آج ہمارا موضوع ہے سکون کی تلاش۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے بات کی تھی ہیپینس پہ، ہیپینس کو کیسے تلاش کرنا ہے، کہاں تلاش کرنا ہے، اور یہ کہ انسان کو نفسیاتی طور پہ پیدا ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ خوشی کی تلاش میں کوشاں رہتا ہے اور درد سے بچنا چاہتا ہے، یعنی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، اور یہی فلسفی جنت اور دوزخ کے قیام کی وجہ ہے۔ اور اس کو پہلے کہتے تھے کیرٹ اینڈ سٹک، اور اب کہتے ہیں پلیئر پرنسپل، کہ انسان جو ہے خوشی کی تلاش میں ہی رہتا ہے اور اس کے تمام اقدامات اسی لیے ہوتے ہیں۔ تو جو سکون ہے اور خوشی ہے یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ بدھزم کی فلسفی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان، دنیا جو ہے یہ دکھوں کا گھر ہے، اور انسان جو ہے اس کی خواہشات اسے دکھوں تک لے جاتی ہیں، لہٰذا اس کو اپنی خواہشات کم سے کم رکھنی چاہیے، تو پھر اس کو سکون ملے گا۔ اس وقت جو ہمارا دماغ کام کرتا ہے اور بے شمار اس میں سوچیں آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں منکی مائنڈ، کہ جیسے ایک بندر کی طرح ایک دماغ اچھلتا ہے، ایک سوچ، دوسری سوچ، تیسری سوچ، منفی سوچ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں 60,000 سوچیں انسان کو آتی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر نیگیٹو ہوتی ہیں۔ لیکن اب اگر اپنے آپ کو ٹرین کرے انسان تو آہستہ آہستہ وہ سوچیں پازیٹیو میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور پازیٹیو میں اسی طرح تبدیل ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک توقع رکھیں کہ یہ جو سوچیں ہیں میں ان کو ایک سمت دے سکتا ہوں، اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، اپنے جذبات پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ غصہ، پریشانی، حسد، یہ ساری چیزیں نارمل قسم کے ایموشنز ہیں، لیکن ان کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ فیئر، اینگر اور وری، یہ ایسے ہیں نیگیٹو ایموشن ہیں کہ جن کو ہم چینج کر کے پازیٹیو میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ جو سجیشن دی جاتی ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یا اسی طرح جو کرسچن ہیں انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ گاڈ از مائی شیفرڈ، تو اس پازیٹیو سجیشن کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نو کا لفظ نہ آئے، ایک سمپل سینٹنس ہو، اور پریزنٹ ٹینس ہو، اور اس میں ایک ٹائم لیمٹ ہو کہ فلاں کام جو ہے اتنے عرصے میں ہو جائے، اور بلیویبل ہو۔ جیسے کہ مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک شخص اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک جملہ بنا سکتا ہے کہ میں روزانہ نصف گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہوں جس سے مجھے افاقہ ہو رہا ہے، یا میرا وزن کم ہو رہا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک جملہ ہے، پریزنٹ ٹینس میں ہے، اور اگر وہ بار بار کہنے سے اس کے ذہن میں یہ نقش ہو جائے گا۔ یہ ایسی ہے جیسے دماغ کی، جیسے کمپیوٹر کی پروگرامنگ ہوتی ہے، اسی طرح یہ دماغ کی ری پروگرامنگ ہے کہ آپ نیگیٹو کو نکال کے اس میں پازیٹیو ڈال سکتے ہیں۔ مدر ٹریسا کو نوبل پرائز ملا تھا، وہ ایک نرس تھیں، آپ نے سنا ہوگا۔ تو انہوں نے دی سیکرٹ کے نام سے اس طرح کی ایک نفسیات پر مبنی ایک مووی ہے جس میں انہوں نے ان کا کوٹ کیا گیا ہے، وہ کہتی تھیں کہ I will join a peace rally but I will not join an anti-war rally، کہ میں ایک امن ریلی میں تو شرکت کروں گی لیکن خلاف جنگ ریلی میں شرکت نہیں کروں گی، کہ اس میں اینٹائی کا ورڈ بھی نیگیٹو ہے اور وار کا ورڈ بھی نیگیٹو ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نیگیٹو ورڈ بھی کم سے کم یوز کریں۔ ہمارے بعض تو اداروں کے نام ہی ایسے رکھے ہیں، اینٹائی ٹیررزم، اینٹائی نارکوٹکس، اینٹائی کرپشن، تو یہ جب اینٹائی کا ورڈ آ رہا ہے تو وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں what you are thinking about you are giving energy to it۔ اگر آپ پرابلم کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں تو پرابلم بڑھ رہی ہے، اگر آپ سولوشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو سولوشن بڑھ رہی ہے۔ اور ریلیشن شپ کے بارے میں نے ایک بتایا تھا کہ جو بک ہے مین فرام مارس اینڈ وومن فرام وینس، انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ نیکسٹ پرسن میں آپ کو خرابیاں تو بہت نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر اس بندے کی روزانہ خوبی لکھتے جائیں تو چند دنوں میں آپ دیکھیں گے خوبیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور خامیاں کم ہو گئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کا طریقہ ہے۔ تو سکون کی تلاش ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو خواہشات کم سے کم رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ لیٹ گو، یعنی میٹیریلزم، ہم چیزوں کو ایسے تھام کے، یادوں کو تھام کے،
اور مادیت میں جب ڈوب کر زندگی گزارتے ہیں تو پھر سکون نہیں ملتا. سکون اس چیز میں ہے کہ جو آپ کے پاس ہے پہلے اس سے خوش ہوں, اس پہ مطمئن رہیں, پھر آپ آگے کی خواہش کریں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے. تو ہمارا ساری کاوش اس طرف ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان پہ مطمئن رہیں, جس کو کہتے ہیں ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ, کہ یعنی شکریہ ادا کرنا. چیزوں کا بھی ہم سمجھیں کہ صرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کہ نہیں, جو لوگ ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کا شکر تو نہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. جو چیزیں انہوں نے بنائی اس کا بھی. لہٰذا وہ نفسیات دان یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ شکر ادا کریں یا شکریہ ادا کریں چیز کا, تو اس کی وجہ بھی ذہن میں لے کر آئیں کہ میں کس وجہ سے شکر گزار ہوں, اور اس کے جڑ میں جائیں, اس کی بنیاد میں جائیں, اور کس وجہ سے میں فلاں بندے کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. تو اس کے نتیجے میں آپ کو لازماً سکون حاصل ہوگا. اس کو کہتے ہیں راضی بر رضا. ایک تو ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ, اور ایک ہے راضی بر رضا, کہ اللہ کی طرف سے یا یونیورس آپ کو جو دے رہی ہے, حالات جدھر آپ کو لے کے جا رہے ہیں, تو آپ ان سے لڑنے کی بجائے یو گو ود دا فلو. گو ود دا فلو, کہ جدھر آپ کو ہوا اڑا کے لے جا رہی ہے, بعض اوقات ہو سکتا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہو, بجائے اس کے کہ آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں. تو ہم جو طریقہ بتاتے ہیں بہترین اور پوری دنیا میں مروج ہے, وہ ہے میڈیٹیشن. آج کل اسے کہتے ہیں مائنڈ فلنس. یہ مذہبی میڈیٹیشن ہوتی تھی, جو مراقبہ کہتے تھے, آج کل یہ سائنس بن گئی ہے. اور اس پہ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ what are the benefits of meditation and what are the applications of meditation. اس کی اپلیکیشنز کیا کیا ہیں کہ آپ اپنی لائف میں, اپنی ریلیشن شپ میں, اپنی اسٹڈیز میں, اپنے بزنس میں, اور ہر جگہ آپ اس کے بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کے ذریعے. کیونکہ آپ بیٹھ کے جب کوئی تسبیح پڑھتے ہیں پرسکون ہو جاتے ہیں. آپ کے جو منکی مائنڈ ہے, اس وقت اگر آپ گراف بنائیں آپ کے ذہن کا, اس کو کہتے ہیں EEG. جیسے دل کا گراف ECG کہلاتا ہے, یہ EEG ہوتا ہے, الیکٹرون کیفلوگرام. تو 20 سائیکل پر سیکنڈ اگر یہ گراف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جیسے ہم بات چیت کر رہے ہیں, یہ بیٹا ہے. اور ایک ذرا سلو ہو جاتا ہے جب میڈیٹیٹ کرتے ہیں, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کسی نے آواز بھی آپ نے سنا نہیں, اس کا مطلب ہے آپ اس میں گم تھے. اس وقت 7 to 14 سائیکل پر سیکنڈ یعنی سلو ہوتا ہے. اس وقت آپ کا مائنڈ منکی مائنڈ نہیں رہتا, بلکہ پرسکون ہو جاتا ہے. جیسے مراقبہ سے, نماز سے, کوئی عبادت سے, بعض لوگ سافٹ میوزک سے بھی اپنے ذہن کو پرسکون کر لیتے ہیں. تو لہٰذا آج بے شمار طریقے سامنے آ چکے ہیں جن کے ذریعے جب آپ ذہن کو پرسکون کر لیتے ہیں تو وہ اور یونیورس آپس میں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں, تو آپ کی ہیلنگ ہونے لگتی ہے, مسائل کم ہونے لگتے ہیں, آپ کو سکون ملتا ہے. اور یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جس سے جو نقصان دہ نہیں ہے. آپ کو ایسا سکون ملے گا جیسے نشے میں ہو, لیکن یہ نقصان دہ نہیں ہے. اور یہ ہمارے جو صوفی حضرات ہیں جو مراقبے کرتے ہیں, ہمارے جو مذہبی پریکٹسز ہیں, ان کے ذریعے آپ مراقبہ کر کے مائنڈ فلنس کے ذریعے اپنے آپ کو سکون دلا سکتے ہیں. اس کے نہ صرف یہ کہ آپ کو ذہنی بیماریاں دور ہوتی ہیں, ڈپریشن دور ہوگا, انگزائٹی دور ہوگی, فیر, اینگر, وری, جو میں بھی نیگیٹو ایموشنز کا ذکر کر رہا تھا, وہ دور ہوں گے. اور جو منکی مائنڈ کی وجہ سے ہمیں کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, شوگر کا شکار ہو جاتا ہے, اور بے شمار ذہنی جسمانی بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں, وہ بھی اس سے کلیئر ہونے لگتی ہیں. تو زیادہ ہی اگر کسی اگلی سٹیج پہ بیماری ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو ساتھ میڈیسن بھی لینی پڑے, ورنہ اکثر تو آپ کو میڈیسن کے بغیر بھی آپ تندرست ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے سکون حاصل کرنے کا طریقہ. اور جب سکون حاصل ہوگا تو ظاہر ہے آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ کو اندرونی خوشی ملے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. شکریہ. جی السلام علیکم. جناب ڈاکٹر فیصل صاحب نے بڑا اچھا تعارف پیش کیا. سکون کی تلاش. اب سکون تو خیر بہت اونچی بات ہے. پچھلی بار ہم نے بات کیا تھا کہ جو ایک تو جسم ہے ہمارا, ایک ذہن یعنی مائنڈ ہے, اور ایک ہمارا یعنی جو فزیکل میٹر ہے. مائنڈ کا تعلق فزیکل میٹر ہمارے برین سے ہے.
اور جسم بھی فزیکل میٹر ہے. انسان کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سکون کیسے پائے گا؟ اگر کوئی فزیکل تکلیف، جسم کی کوئی تکلیف ہے تو سکون تو نہیں ہوگا، بے سکونی کی حالت ہوگی. مگر دوسری طرف ایک انسان کے اندر وہ دوسری بات جو روح کی ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی کہ وہ بھی ایک چیز ایسی موجود ہے جس سے انسان زندہ ہے. اب جب سکون کی بات کرتے ہیں تو صرف جسم کی بات نہیں، پھر تو سکون تو انر پیس کی بات کر رہے ہیں. یعنی سکون مین انر پیس. تو انر پیس کے لیے ویسے تو اگر WHO کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ جب پیس کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فریڈم فرام وائلنس. تو یہ مطلب پیس ہے، مگر ایکچولی پیس فریڈم آف وائلنس ہی کافی نہیں. اس کے لیے ایک تو جسم کی جب ہم بات اور ذہن کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں تو بے شمار مختلف قسم کے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، منفی خیالات بھی آتے ہیں. جب منفی خیالات آئیں گے جس میں نفرت بھی ہے، غصہ بھی ہے، جالسی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو پھر سکون کیسے حاصل ہوگا؟ انسان کا اس کا جو ذہن ہے ہر وقت اگر پریشان ان چیزوں سے رہے گا تو سکون تو حاصل نہیں ہوگا. لہذا ایک چیز جو بیسک ہے سکون، یعنی مائنڈ کی سکون کے حوالے سے، وہ ہے سیکریڈنس، پاکیزگی. اگر انسان کی سوچ میں پاکیزگی ہے تو بہت حد تک سکون انسان کو ملتا ہے. اگر میں ہر وقت ہی کسی کے خلاف بات سوچتا رہوں یا حسد کرتا رہوں یا غصے میں رہوں تو مجھے سکون کبھی نہیں ملے گا. تو ہم نے فرگیونیس کی بات کی تھی کہ معاف بھی کر دیں، تو یہ بھی ایک سکون کا حاصل کرنے کا طریقہ ہے. مگر جب ہم بات کرتے ہیں روح کے سکون کی تو پھر اس میں ایک ایلیمنٹ جو پہلے بہت کامن تھا ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر قرآن مجید کی بات کریں تو اس میں بھی ہے کہ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے. تو ایک تو سکون کی کیفیت ہے، ایک اطمینان کی کیفیت ہے، سیٹسفیکشن، انر سیٹسفیکشن، انر پیس، انر سکون اور انر سیٹسفیکشن. تو خیر وہ تو جب ریلیجن کی بات آتی ہے تو پھر تو ابھی آپ نے ذکر کیا ان کا لاما جو چلے جاتے ہیں جنگلوں میں سکون کی تلاش میں، خاموشی میں چلے جاتے ہیں. میڈیٹیشن کی آپ نے بات کی تو اس میں ذکر کی بات آ جاتی ہے. اگر دین کے حوالے سے ذکر ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اب سکون اور اطمینان میں فرق ہے. سکون کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان ایک سیٹسفیکشن، جس کو کہیں مینٹل سیٹسفیکشن کی کیفیت ہے. مگر اطمینان جو ہے وہ ایک دل کی کیفیت ہے. لہذا ان کو ذرا تھوڑا سا اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے کہ سیکریڈنس کے ساتھ پھر اس روح کو سکون کی حالت میں لے جائیں جس سے سکون ملتا ہے. اور وہ کون سا سکون ہے؟ وہ جو گریٹر ہماری جو اوریجن ہے، جس کو ہم لاسٹ ٹائم جس کی بات کرتے ہیں کاسمک مائنڈ ہے یا سب سے بڑی روح ہے جس کے ہم بھی ایک حصہ ہیں. جب اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں تو پھر سکون ملتا ہے، پھر صحیح اطمینان قلب ملتا ہے. سکون تو ذہن کا ہے مگر اطمینان قلب اس وقت ملتا ہے. تو ہمیں اب صرف سکون کی بات نہیں ہے، ہمیں سکون کے ساتھ اطمینان قلب کی ضرورت ہے. مگر آج کے دور میں جب کہ ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے اور لوگ دین سے ہٹ گئے ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن معاشرہ دیکھیں، وہاں کوئی ریلیجن کی بات ہی نہیں کرتا. جو کرسچنز کے وہ چرچز ہوتے تھے اب وہ ڈانس ہال بن گئے ہیں.
وہاں پہ لوگ مزے کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ جو پہلے کے سب لوگ اکٹھے ہو کے اتوار کے دن چرچ میں جاتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے اور 2 منٹ کے لیے خاموشی سے بیٹھ کے تو وہ دعا کرتے تھے. تو میں بھی ایک زمانے میں دیکھا جا کے, جاتا رہتا ہوں, کبھی کبھی دیکھتا ہوں مختلف مذہبی جگہوں پہ کہ لوگ سکون کی, وہ اطمینان کی کیفیت کے لیے کیسے جاتے ہیں. تو دین میں ہم نے اس کو کچھ زیادہ فارملائز کر دیا ہے کہ لوگ بھاگتے ہیں اس سے, اب بجائے اس کی طرف آنے کے اس سے لوگ بھاگتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاں سکون ٹھیک ہے یار, اطمینان قلب جو ٹھیک ہے اپنی جگہ کریں. جو بات آپ نے کہی, زیادہ تر ہم جو ہمارا ذہنی سکون ہے اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں. میرا خیال ہے اگر اندر سیکرڈنس ہو, پاکیزگی ہو, اور اس کے ساتھ پھر اس کے اندر جو جذبات میں خاص طور پہ 2 جذبے ایسے ہیں, ایک تو لو, محبت کا جذبہ. تو اگر سوسائٹی میں محبت کا جذبہ ہو, بے شک فیملی ہے اپنی, اس میں محبت کا جذبہ ہے, دوستوں میں ایک فرینڈشپ میں ایک ایسوسیشن ہے, ایک خاص تعلق ہے. آپ دیکھیے بچپن کے ہمارے دوست ہیں, جب ملتے اتنی خوشی ہوتی ہے, کوئی ان سے تعلق لین دین کا نہیں ہوتا, مگر ایک وہ جذبہ ہے جو ہمیں کتنے لٹ سے کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے. تو ایک سیٹسفیکشن دیتا ہے, ہم اکٹھے ملتے ہیں تو ایک بڑے مزے سے. ابھی میرا بیٹا آیا باہر سے, تو کافی عرصہ کے بعد کہنے لگا آج شام کو میں پرانے دوستوں سے ملنا ہے جو میرے بیچ میٹ تھے, اور بڑا مزہ آیا, آج رات گیا. تو وہ ایک سیٹسفیکشن کے لیے, یعنی اس کا مطلب ہے جو دلی تعلق ہے, ہاں وہ تعلق فیملی کے ساتھ ہو یا دوستی کا تعلق ہو, فرینڈشپ ہو, اور اس میں سیکرڈنس ہو, اس میں پھر وہ کیا خود غرضی نہ ہو, بے غرض قسم کی ایسوسیشن ہو, تو پھر میرا خیال ہے ایک دل میں سیٹسفیکشن, ایک اطمینان قلب ملتا ہے. یہ تو دنیاوی نقطہ نظر سے میں بات کرتا ہوں. اور اگر اس کو ہائر لیول پہ لے جائیں, جو کہ آج کل لوگ اس سے بھاگتے ہیں کہ چلو جی بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اللہ کا. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ ڈزنٹ مین کہ وہ کوئی فارمل قسم کا ذکر کا طریقہ ہے. اس کا مطلب ہے اس کی یاد ایسوسیٹ کرنا اپنی روح کو اس کی روح کے ساتھ. اب یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کبھی رات کو, آدھی رات کو اٹھ کے 2 بجے 3 بجے کہ میں اپنے ایک یار سے, اپنے دوست سے بات کرنا چاہتا ہوں, نماز بھی پڑھ لی, وہ فارمل طریقے سے نماز پڑھ لی. وہ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے, نماز جو پڑھی وہ منہ سے بولتے گئے اور سجدے گئے اور اٹھے بیٹھے. مگر کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ بیٹھ کے 2 منٹ کے لیے اس کے ساتھ یاری دوستی کی بات کریں, کیا میری فرینڈشپ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جن لوگوں کی دوستی ہوتی ہے ان کو نہ تو غم ہوتا ہے نہ فکر ہوتا ہے. یعنی غم ہوتا ہے پچھلی گزری باتوں کا, اور فکر ہوتا ہے آنے والے وقت کا. تو جب وہ دوستی کر لیتے ہیں تو ان کو نہ غم ہوتا ہے نہ فکر ہوتا ہے. تو وہ تو پھر ایک سکون کی کیفیت, ایک اطمینان قلب کی کیفیت آ گئی. لہذا میرے خیال میں جو لیول ہے سکون کے, ایک تو اس کو ہمیں تھوڑا جدا کرنا پڑتا ہے کہ ایک تو ذہنی سکون ہے اور ایک اطمینان قلب ہے. یہ جب دونوں مل جائیں گے تو پھر آپ کے وہ ذہن کو بھی سکون ملے گا اور روح کو بھی اطمینان ملے گا. اب اطمینان اور سکون میں تھوڑا فرق ہے. اطمینان, اف یو ڈو سم گڈ ورک, آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اچھا کام کرنے سے آپ کو ایک خوشی ہوتی ہے اندر سے. فرض کیا آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ نے بڑا ضروری تھا, آپ نے پہنچنا تھا کہیں, کام چھوڑ چھاڑ کے آپ نے وہ جو زخمی بندہ ہے اس کو گاڑی میں بٹھایا, یا اگر گاڑی ہے, یا اس کی مدد کی, اس کو ہسپتال لے گئے اور جا کے اس کی علاج کے لیے کچھ کر کے پھر گھر آ گئے. اب کسی پہ احسان نہیں کیا, مگر یہ جب ایک کام کیا تو ایک اندر سے آپ کو کہیں فیلنگ ہوگی کہ یار میں نے ایک بڑی زبردست, میری سکون, مجھے میری طبیعت کو ایک بڑی خوشی ملی ہے. وہ جو خوشی کی بات کی تھی, اس قسم کی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے کہ کوئی اچھا کام دوسرے کے لیے جو کیا جائے تو اس میں ایک اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے.
تو سکون صرف یہ نہیں ہے کہ لیٹس سے فریڈم فرام دی وائلنس. سکون کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کی وہ کیفیت پیدا ہو جس میں آپ کسی قسم کی بھی اریٹیشن سے، سٹریس سے، ان سے آزاد ہو جائیں. اور اطمینان کی کیفیت، اطمینان قلب کی کیفیت یہ ہے کہ جس میں آپ کو اس ذہن کے علاوہ اندر ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہو. تو میرے خیال میں اس کو ذرا ڈیفائن کرنے میں تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سکون کی تو اطمینان قلب کی تھوڑا سا ان کو علیحدہ کر کے بھی دیکھنا پڑتا ہے. میرا خیال اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے اپنے اندر ایک خوشی کا احساس بھی ہوگا اور ایک اطمینان قلب بھی ہوگا اور ایک ذہنی سکون بھی ہوگا. ہم تو آج کل تو سکون کے لیے کیا اینگزیولیٹک میڈیسن لے لیں، دوائی لے لیں، سکون کی کیفیت ہے. پریشان ہوئے، سارا دن کام کیا، لڑائی کی، فرانس کیا، بہت آج تھکا ہوا ہے، یار اینگزیولیٹک لے لیں، ایک لیگزاٹنل کی گولی کھا لیں تو بڑے سکون سے جا کے سو جائیں گے، ساری رات سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے تو ہاں میں ریلیکس ہو گیا ہوں. مطلب یہ سکون نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل آپ نے اپنے آپ پر ایک طاری کیا ہوا ہے باہر کی چیز سے. دل کی سکون وہ ہے کہ جو پرماننٹ ہو، جو دوائی کا اثر تو 3 گھنٹے کے بعد، 6 گھنٹے کے بعد ختم ہو گیا، مگر جو اندر کی کیفیت ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. تو میرے خیال اگر اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو شاید ہم بہتر اپنے ذہن کو اور اپنے قلب کو ایک خوشی کی کیفیت میں لے جائیں. شکریہ آپ کا.